پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہو گئی ہے، جبکہ سینٹ میں اب تک ریپبلکنز کو سبقت ملی ہے۔ وسط مدتی امریکی انتخابات میں اس بار ایوان نمائندگان کے لیے خواتین کی ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ 2 مسلم خواتین نے بھی نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ وہ کامیاب رہیں۔ افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے مبینہ 2 واقعات میں پاک فوج کا 1 کیپٹن ہلاک جبکہ 4 دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے معروف ٹی وی اینکر اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اٹلی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس پاکستانی مسیحی خاتون اور اس کے خاندان کی مدد کے لیے تیار ہیں جنہیں حال ہی میں توہین رسول کے مقدمے سے بری کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق اور پشتون تحفظ موومنٹ کے سرگرم کارکن گل علی اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں خفیہ ایجنسی ISI کے کہنے پر شامل کیا گیا تھا۔ افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغان تاجر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کر سکتے ہیں اور ایسی اشیاء کی کھیپ چابہار کی بندرگاہ سے افغانستان منگوا سکتے ہیں جن پر امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد نہیں کی گئی ہیں۔ افغان حکومت نے اس امریکی فیصلے کو سراہا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو برتری ملی ہے جبکہ سینٹ میں اب تک ریپبلکنز کو سبقت حاصل ہے۔ امریکی کانگریس میں اس تقسیم کے بعد صدر ٹرمپ کو آئندہ 2 برس میں قانون سازی میں دشواری ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے ان انتخابات کو صدر ٹرمپ کی صدارت کے ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک موصول ہونے والے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو 219 اور ریپبلکنز کو 193 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان 435 ارکان پر مشتمل ہے اور ایوان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 217 نشستیں درکار تھیں۔ گزشتہ 8 برسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے جب ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو واضح برتری ملی ہے، جس کے بعد ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی قانون سازی میں نہ صرف رکاوٹ ڈال سکتے ہیں بلکہ ایوان کی اہم امور پر کمیٹیوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ دکھا سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور وسط مدتی انتخابات میں اس بار ایوان نمائندگان کے لیے خواتین کی ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ 2 مسلم خواتین نے بھی نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ وہ کامیاب رہیں۔ ایوان نمائندگان پہنچنے والی ڈیموکریٹ کی امیدوار راشدہ طالب اور مشیگن کی الہان عمر منیسوٹا سے منتخب ہوئیں۔ راشدہ کا تعلق فلسطین اور الہان کا تعلق صومالیہ سے ہے۔ افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے مبینہ 2 واقعات میں پاک فوج کا 1 کیپٹن جاں بحق جبکہ 4 دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کی صبح محمد ایجنسی میں نامعلوم عسکریت پسندوں کے نصب کردہ دیسی ساخت کے ریموٹ کنٹرول بم میں کیپٹن زرغام جاں بحق ہو گئے۔ حملے میں فوج کا 1 اہلکار ریحان زخمی بھی ہوا جسے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسڑی کے گڑی یوم کے علاقے میں پیش آیا جہاں عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 اہلکار زخمی ہوئے جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے معروف ٹی وی اینکر اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ٹی وی اینکر اور تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے خلاف
توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ عامر لیاقت کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ عامر لیاقت عدالت سے ایک مرتبہ پھر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ موکل نے جو پروگرام کیا اس میں توہین عدالت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پروگرام کے پیش کردہ مواد سے اگر کوئی ایسا تاثر پیدا ہوا تو عامر لیاقت ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ وہ اس پاکستانی مسیحی خاتون اور اس کے خاندان کی مدد کے لیے تیار ہیں جنہیں حال ہی میں توہین رسول کے مقدمے سے بری کیا گیا ہے۔ یہ ان پڑھ خاتون آسیہ بی بی جو 5 بچوں کی ماں ہیں، موت کی اس سزا پر 8 سال قید رہیں اور پچھلے ہفتے انہیں سپریم کورٹ نے ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر قید سے رہائی دی تھی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اٹلی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ آسیہ بی بی کی مدد کے لیے کسی بھی حکومتی فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انسانی حقوق اور پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرم کارکن گلالئی اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں خفیہ ایجنسی ISI کے کہنے پر شامل کیا گیا تھا۔ گلالئی اسماعیل نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات کا مقصد صرف انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو ہراساں کرنا ہے، حالانکہ ان کے بقول ان مقدمات میں درج کی گئی الزامات حقیقت سے بہت دور ہیں۔ افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغان تاجر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کر سکتے ہیں اور ایسی اشیاء کی کھیپ چابہار کی بندرگاہ سے افغانستان منگوا سکتے ہیں جن پر امریکہ کی طرف سے پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ سفیر جان باس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تحریر کیا کہ بڑے غور و خوض کے بعد امریکہ نے افغانستان کو اجازت دی ہے کہ وہ ایران سے پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری اشیاء جن پر تعزیرات عائد نہیں ہیں افغانستان منگوا سکتے ہیں۔ افغانستان کے صدر دفتر نے اس پیش رفت کو صدر غنی کی امریکی حکومت کے ساتھ پچھلے 6 ماہ میں ہونے والی بات چیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ افغان حکومت نے اس امریکی فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دی جانے والی یہ رعایت افغان بندرگاہ کو ملانے والی ریلوے لائن کی تعمیر میں مدد دے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔